بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیٹ ہے آپ کے پاس 10th کلاس 13 جولائی اور دن ہے پیر کا، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 10 جنرل سائنس کا ٹاپک ہے پاکستان کی اہم صنعتیں، اور یہ پیج نمبر 193 پہ ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی اہم صنعتیں کون کون سی ہیں؟ سیمنٹ، چینی اور فولاد کی صنعت۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سیمنٹ کے بارے میں۔ پاکستان ایک صنعتی ملک ہے، اس کی تقریباً 70% آبادی چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں رہتی ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صنعتی ترقی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اس لیے موجودہ صنعتوں کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ نئی صنعتیں لگانا بھی ضروری ہے۔ پاکستان کی اہم صنعتوں میں سیمنٹ سازی، چینی، سٹیل، ادویہ سازی، مصنوعی ریشے، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعتیں شامل ہیں۔ سیمنٹ جس کی مدد سے ہم عمارتیں، پل اور ڈیم وغیرہ تعمیر کرتے ہیں، چٹانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ چٹانی مادوں اور چونوں کے پتھر سے بنتا ہے، اس لیے عموماً اسے پورٹ لینڈ سیمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیفینیشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں فرسٹ لائن میں کہ پورٹ لینڈ سیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کا اصل خام مال خاص مٹی اور چونے کا پتھر ہے۔ یہ چیزیں باریک پیس کر آپس میں ملائی جاتی ہیں۔ یہ ہمیشہ بڑے بڑے گھومنے والے بھٹوں میں سے گزرتا ہے، جہاں اسے کافی درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو مواد حاصل ہوتا ہے اسے پیس کر پاؤڈر کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اسی دوران اس میں سے جپسم کی کچھ مقدار ملا دی جاتی ہے، جس سے اس کی خشک اور سیٹ ہونے میں وقت میں بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہو جاتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ پورٹ لینڈ سیمنٹ ہے۔ ساری اس کی کنسٹرکشن تاریخ کیسے کیسے یہ بنتا ہے۔ پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے درکار سیمنٹ کی تیاری کے لیے وافر خام مال دستیاب ہے۔ ملک میں اس وقت 25 فیکٹریاں سیمنٹ سازی کا کام کر رہی ہیں۔ آبجیکٹو میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ کتنی فیکٹریاں، تو بتانا ہے 25۔ ان کی سالانہ پیداوار 16,000 ٹن سے زیادہ ہے۔ اہم کارخانے ٹیکسلا، گوجرانوالہ، حیدرآباد، کراچی، چوراٹ اور سکندرآباد میں قائم ہے، ٹھیک ہے۔ لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، سیمنٹ پر نوٹ لکھے اور اس میں سے شارٹ بھی آپ کے پاس بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے چینی۔ جو چینی یا شکر استعمال کرتے ہیں، اس کا سائنسی نام گلوکوز ہے، ٹھیک ہے۔ گلوکوز کو ہمارے جسم میں توانائی فوری اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دیگر سادہ اقسام کی شکر گلوکوز پھلوں اور پودوں میں سے ان کی خوراک ایک بڑے حصے کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ گنا، شکرقندی بڑے پیمانے پر شکر حاصل کرنے کے لیے ذرائع ہیں۔ گنے سے شکر بنانے کے بعض اقدامات درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ گنے سے شکر بنانے کے طریقے بتائیں، تو یہ سارے پوائنٹس 1 سے لے کر 5 تک، یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ شارٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اس کا کہ کیا میتھڈ ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ رولنگ ملوں کے ذریعے گنے کا رس حاصل کیا جاتا ہے۔ جوس کو صاف کرنے کے لیے فلٹر میں سے گزارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رس کو بڑے بڑے ٹینکوں میں ڈال کر ابالا جاتا ہے کہ تاکہ فالتو جو پانی ہے وہ اڑ جائے۔ آلودگی اور ملاوٹ دور کرنے کے لیے اس میں چونا، کیلشیم کاربونیٹ جسے آپ کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ملائی جاتی ہے۔ سینٹریفیوج طریقے سے شکر شیرے سے الگ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 78% چینی جو ہے وہ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، جو 20 لاکھ ٹن سالانہ سے زائد چینی پیدا کرتے ہیں۔ یہ پیداوار ہماری سالانہ ضروریات سے بھی زیادہ ہے، اس لیے پاکستان فالتو چینی برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ کما رہا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے فولاد کی صنعت۔ کوشچن آ سکتے ہیں فولاد کی صنعت پہ نوٹ لکھیں۔ سٹیل، کاربن اور لوہے کا برت ہوتا ہے۔ اس کی کم لاگت اور زیادہ مضبوطی کی بدولت یہ بہت مقبول دھاتی امیزہ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بھٹیوں کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے عام لوہے کو سٹیل یا فولاد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایسی ہر بھٹی میں لوہے کو بعض دیگر اشیاء کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ اس میں خوب اضافی خوبیاں پیدا ہوں۔ اس میں کاربن کے ملاپ سے اس کی سختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فولاد میں بعض دوسری دھاتوں میں مثلاً کرومیم، نکل اور ٹنگسٹن کی معمولی سی مقدار بھی ملائی جاتی ہے۔ آپ نے اسٹین لیس اسٹیل کا نام سنا ہوگا، اس میں کرومیم شامل ہوتی ہے۔
اس وجہ سے اس کو زنگ نہیں لگتا۔ شارٹ میں آپ نے بتا سکتے ہیں کہ اسٹیل لیس اسٹیلس کو زنگ کیوں نہیں لگتا، کیونکہ اس میں کرومیم ہوتی ہے۔ اسٹیل انتہائی اعلیٰ قسم کے اوزار بنانے کے کام آتا ہے، جن سے سخت ترین دھات بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ آٹو موبائل کے ڈھانچے اس دھات کے بنائے جاتے ہیں، علاوہ ازیں اسے پلوں، عمارتوں، ریلوے اور ایسی بے شمار اشیاء کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل مل 1973 میں قائم کی گئی تھی، جس کی تعمیر میں روس نے مدد دی تھی۔ یہ کراچی کے قریب بن قاسم میں قائم ہے۔ کراچی اسٹیل مل کی سالانہ پیداوار 10 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی اسٹیل کی صنعت کی ترقی پر ہوتا ہے۔ ملک میں اسٹیل انڈسٹری کے نتیجے میں کئی بھاری صنعتیں اور متعلقہ صنعتیں ملک میں قائم ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم لوگوں نے پڑھا سیمنٹ، چینی اور فولاد کی صنعت کے بارے میں۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ٹوڈے دی ڈیٹ از 13 جولائی 2020 اینڈ دی ڈے از منڈے۔ آج جو جماعت ہے وہ ہے تاہم، مضمون ہے آپ لوگوں کا اسلامیات اختیاری۔ آج ہم جو ٹاپک پینڈنگ رہ گیا تھا اخلاق نبی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تھے لوگوں کے ساتھ کیا، اور اس میں جو ہم نے آج پوائنٹس کرنے ہیں، پیج ہے آپ کا 120 اور اس میں 3 پوائنٹس ہیں۔ حسن سلوک یعنی کہ ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ، یعنی کہ حسن سلوک بہت اچھا سلوک ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ، مساوات یعنی کہ بیلنس بالکل، اور عزم و استقلال۔ یہ آج ہم نے 3 پوائنٹس کرنے ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، حسن سلوک ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ۔ جو ذات دشمنوں کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک رکھتی ہو، وہ اپنے ساتھیوں یا گھر والوں کے ساتھ کا برا سلوک رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اور غیروں کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے مدح نظر آتے ہیں کہ بہت پسند کرتے ہیں۔ مساوات دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب، چھوٹا بڑا، آقا اور غلام سب برابر تھے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کے رئیسوں سے بلند مرتبہ تھا۔ ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ محبت تھی۔ لوگوں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کا سفارشی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا خدا کے قانون میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا، تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی معزز آدمی کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور معمولی آدمی مجرم ہوتے تو سزا پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوات نسل انسانی کے علمبردار تھے۔ صحابہ جب مل کر کوئی کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے شریک تھے۔ غزوہ احزاب یعنی کہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ عزم و استقلال دیکھیں جی، اسلام کے ایک ایک کارنامے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم پکا عزم و استقلال ظاہر ہوتا ہے۔ 13 برس کی مسلسل ناکامیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مایوسی سے آشنا نہیں ہوئی۔ ہجرت سے قبل ایک بار صحابہ نے مشرکوں کی اعزاز رسانیوں سے تنگ آ کر خدمت مبارک میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتا اور ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، لیکن یہ آزمائشیں انہیں مذہب سے برگزیدہ نہ کر سکی، ان کے مذہب سے نہ ہٹا سکی۔ خدا کی قسم اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر رہے گا۔ قریش مکہ تبلیغ اسلام کے خلاف ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکومت خزانہ اور حسن کی پیشکش کی گئی۔
तो आप वसल्लम ने नहायत हकारत से इनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया, इनके गुस्से से इनको ठुकरा दिया। बिलाखिर जब आप वसल्लम के चचा अबू तालिब ने मुशरिकीन की खतरनाक इरादे पेश किए तो आप वसल्लम के अज़्म इस्तक़लाल का आखिरी इम्तहान था। इसके जवाब में आप वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो हिम्मत और इस्तक़लाल का बेहतरीन इज़हार है। फरमाया, चचा जान, अगर कुरैश मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ हाथ पर चाँद रखते तब भी अपने ऐलान हक़ से बाज ना होगा, यानी कि इस्लाम की दावत देने से बाज ना होगा। इस्लाम के खिलाफ कुफार के तमाम मानकों में आप वसल्लम ने जिस साबित कदमी, पाबंदी, अज़्म, इस्तक़लाल और बहादुरी का सबूत दिया वो एक पैगम्बर बरहक की शायान शान ही हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैकड़ों मसाइब, खतरात और 20 मार्के और गज़वात पेश है, लेकिन कभी पाबंदी और साबित कदमी से लग़ज़िश नहीं खाई, उनके तंग नहीं आए। क्लास आज आप लोगों का ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा और ये जो पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।